تو اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کی زینت بنایا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ بے شک میں آپ کو پورا پورا لینے والا ہوں، ورافعوک الیہ، اور اٹھانے والا ہوں آپ کو اپنی طرف۔ یہ پورا پورا کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً ہوتا کیا ہے کہ روح چلی جاتی ہے، بدن یہیں پہ رہ جاتا ہے، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف پورے کے پورے کو گویا کہ اپنے پاس اٹھایا۔ وَمُطَهِّرُوكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کہ ہم پاک کریں گے تمہیں، میں تمہیں پاک کروں گا ان کافروں سے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی یہاں پر بھی میں آپ کو ان سے پاک کر دوں گا، تو وہ اس کے ذریعے سے آپ بالادست رہیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا اور کرنے والا ہوں ان کو جنہوں نے پیروی کی آپ علیہ السلام کی، غالب ان پر جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ وہ اس کے اندر یہ اشارہ موجود ہے کہ آپ کی قوم کو یہودیوں پر غالب رکھوں گا۔ لہذا پھر یہ اتنی سمجھیے کہ بڑی ایک پیشین گوئی ہے کہ پھر پوری تاریخ کے اندر یہی ہوا ہے کہ یہودی کثرت کے ساتھ عیسائیوں کے ہاتھوں سے جو ہیں وہ پٹے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے عرصے کے بعد گویا کہ 30 یا 33 عیسوی کو آپ گئے ہیں، تو سن 70 عیسوی کو ٹائٹس رومی نامی ایک شخص آیا اور اس نے ان کو اس قدر مارا کہ 1,33,000 کے قریب لوگ ایک دن کے اندر قتل کیے۔ اور ان کا جو معبد تھا سیکنڈ ٹیمپل، اس کو بھی اس نے گرا دیا۔ پہلی دفعہ یہ بنایا تھا جناب سلیمان علیہ السلام نے، اور وہ 587 قبل مسیح کو توڑا ہے بخت نصر نے۔ پھر اس کے بعد جب ذوالقرنین کے ذریعے سے انہیں دوبارہ بخت نصر سے چھڑایا گیا، دوبارہ یروشلم آ کر آباد ہوئے، پھر دوبارہ سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ انہوں نے تعمیر کیا۔ لیکن اپنی ان گمراہیوں کی وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے نہیں مانا، تو پھر اللہ کا عذاب ان پہ ٹوٹا، اور اس کے نتیجے میں پھر سمجھیے کہ سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ ان کا ٹوٹ گیا۔ اور پھر یہ اس وقت سے لے کر آج کے 1917 تک سمجھیے کہ یہ اس جگہ سے ملک بدر کر دیے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو ظاہر ہے اس وقت وہاں پر عیسائی حکمران تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چاہتے تھے کہ ایک اوپن سٹی سے بنا دیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ بھی یہاں پر آ سکے، لیکن عیسائیوں نے جن کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا کہ مقابلہ تھا، اپنے معاہدے کے اندر یہ شرط لکھوائی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ یہاں پر رہ نہیں سکیں گے۔ ہاں ٹھیک ان کے متبرکات ہیں، اگر کچھ تو یہاں پر آئیں اور واپس جائیں، یہاں پر یہ رہ نہیں سکیں گے۔ لہذا اس وقت بھی ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی عثمانی خلافت آئی، اس دور کے اندر انہوں نے دوبارہ تقویت پکڑی، دوبارہ قوت پکڑی، اور بڑی کوشش کی کہ خلیفہ عبد الحمید ثانی جو ہیں ان کے پاس گئے کہ جب خلافت عثمانیہ بالکل کمزور تھی، اور جا کر انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ خلافت کا جتنا قرض ہے ہم سارا کا سارا قرض جو ہے وہ اتار دیں گے، لیکن یہ کہ ہمیں فلسطین کے اندر رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے اس پر اسے بڑا ہی ٹکا سا جواب دیا اور اس کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس کے بعد پہلی جنگ عظیم جو ہوئی ہے، تو اس میں پہلی جنگ عظیم کے اندر ترک اور جرمن یہ حلیف تھے، اور دوسری طرف فرانس اور برطانیہ یہ حلیف تھے، اور یہ پھر گئے ہیں برطانیہ اور جرمن کے پاس، اور جا کر ان کو انہوں نے امداد دی، اور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہمیں وہاں پر رہنے کا کوئی نہ کوئی پرمٹ دلوا دے تو ہم پوری طرح سے آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر وہیں پر اس دور کا برطانیہ کا وزیر خارجہ جو تھا بالفور، اس نے بالفور ڈکلیریشن کے عنوان سے گویا کہ جب اس میں فتح حاصل کی تو اس کے نتیجے سے ایک قانون پاس کر دیا، جس کے نتیجے میں پھر ان کو یہ اجازت مل گئی کہ یہ فلسطین کے اندر جا کر آباد ہو سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ اور انگریزوں کے چہرے پر یہ سیاہ کلنک ہے یہ معاہدہ کہ یہ کہاں پر رہنے کی اس نے اجازت دی تھی کہ جہاں پر ایک قوم کئی صدیوں سے رہ رہی تھی، وہ آزاد قوم تھی، ایک آزاد ملک کے اندر رہتے ہوئے گویا کہ اس نے کہہ دیا کہ اس ملک کے اندر دوسری قوموں کے، دوسرے ملکوں کے لوگ بھی وہاں پر جا کر آزاد شہری کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت انہوں نے فتح حاصل کی اور یہ غیر منصفانہ معاہدہ جو ہے وہ کر لیا گیا۔ پھر اسی بالفور ڈکلیریشن کے معاہدے کے 31 برس کے بعد دوبارہ 1948 کو انہوں نے اپنا اسرائیل جو ہے وہ بنا لیا۔ اور جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے، اس ضمن میں بھی سمجھیے کہ گورے اور یہود کی اس میں چال یہ تھی
کہ انہوں نے ترک اور عرب کے درمیان ایک قومی تنازع بنا کر لڑائی جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حجاز کا والی خلافت عثمانیہ کے تحت ہی شریف حسین تھا، لہذا اس کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہا کہ تم عرب ہو اور وہ ترک ہیں اور تم ان کے زیر دست ہو، لہذا ہم تمہاری سپورٹ کریں گے اور یہاں پر تمہارا عرب پورا کا پورا حجاز جو ہے وہ عربی ریاست بن جائے گی اور وہ عثمانی خلافت جو ہے وہ ساری کی ساری ٹوٹ جائے گی اور ان سے واپس آ جائے گی۔ لہذا ایک قومی سا تصور جو ہے اس نے پیدا کیا، اور شریف حسین نامی یہ جو شخص ہے بہرحال تاریخ کا غدار ہے، اسی کے پاس ہند سے مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ گئے۔ انہوں نے جا کر کہا کہ تم عثمانی خلافت ہی کے کارندے ہو، لہذا تم آگے بڑھو، ہم ہند کی طرف سے تمہیں کوئی نہ کوئی سپورٹ کریں گے، جس کے نتیجے میں ہم انگریز کے اوپر حملہ آور ہو کر خلافت کو بچا سکیں گے۔ لیکن یہ کسی شریف حسین نے انہیں کہا آپ ٹھہریے، دوسری طرف انگریز کو بلایا اور مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کو قید کروا دیا، اور وہ جا کر پھر اسیر مالٹا رہے۔ اور یہ سمجھے کہ اس کے بعد شریف حسین کو اس نے یہ کہا تھا انگریز نے کہ یہاں پر پوری ایک عرب حکومت بن جائے گی، لیکن اس نے اس کی بھی خلاف ورزی کی اور فلسطین کے اندر بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے یہودیوں کو بھی انٹر کیا، اور پھر آل سعود ایک قوی سمجھیے ایک قبیلہ تھا، پھر ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اگر تم ہماری تابعداری اختیار کر لیتے ہو تو ہم شریف حسین کی بجائے تمہیں یہاں پر اپنا نمائندہ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیں گے۔ لہذا آل سعود نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہم تو آپ کے تابعدار ہیں۔ لہذا اس کے بعد پھر آل سعود کے پاس یہ جو سعودی عرب ہے وہ آیا، اور یہ قومی قسم کی ریاستیں جو ہیں وہ پیدا ہوئی، اور 1942 کے بعد سمجھے پھر یو این او کے تحت پھر جتنے ممالک جو ہیں وہ آزاد ہوئے وہ سارے کے سارے قومی بنیادوں پر، کوئی مصری ہے تو مصر ان کا ہو گیا، کوئی ترکی ہے تو ترک ان کا ہو گیا، کوئی عراقی ہے تو عراق ان کا ہو گیا۔ اور پھر یہاں پر ایسے نعرے بھی لگے کہ عراق کے حکمرانوں نے کہا ہم نمرودوں کی اولاد ہیں، اور مصریوں نے کہا ہم فرعونوں کی اولاد ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود۔ یہ سمجھیے نیشنلزم کا وہ بت ہے کہ جس نے اتنی بڑی تباہی مچائی ہے کہ کفر نے اتنی بڑی تباہی نہیں مچائی۔ اور یہ بات بہرحال یہ بھی ایک کہنے کی بات ہے، ہاں بعض لوگوں کا اس آیت کی روح سے یہ بھی ایک خیال ہے کہ اب یہ جو یہودی داخل ہوئے تو یہودیوں کے پیش نظر دوبارہ تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے، اور اسی کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بن جائے اور تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ بن جائے۔ اب اس کی طرف جستہ جستہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہمارا ذاتی خیال تو یہی ہے کہ بہرحال تھرڈ ٹیمپل بنے گا نہیں، گریٹر اسرائیل بنے گا نہیں۔ تاریخ جس دہانے پہ ہے اس سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل بننے سے پہلے ہی شاید وہ آخری مارکا جسے آرماگیڈون کہا جاتا ہے یا حدیث کے اندر ہر مجدون کہا جاتا ہے، شاید وہ وضع ہو جائے، کیونکہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس سے زیادہ کون سے ظلم ہوگا کہ جو اب جو ہونا ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ ہاں یہ معاملہ اپنی جگہ کہ اب اس جگہ پر فلسطین کھڑا ہے، دوسری طرف اپنے خطے کے اندر ہم دیکھیں تو دو سمجھیے کہ ایک بڑی قوتیں ہیں مسلمانوں کے پاس، پاکستان اور افغانستان۔ آج ان کے بھی جو حالات ہیں ان کے ہاں بھی ایک قومی سی لڑائی جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، اور اس ضمن میں سچی بات ہمارا انالیسس یہ ہے کہ کوئی کم نہیں ہے۔ دونوں اطراف سے ایسے بیانات داغے گئے ہیں، اور دونوں اطراف سے لڑائی کو بھڑکانے کے لیے ایسے نمائندے موجود ہیں کہ اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہاں پر بھی ایک بڑی لڑائی جو ہے افغانی اور پاکستان کی یا پنجابی اور پٹھان کی جو ہے وہ قریب ہے، نظر آتی ہے کہ ہو جائے گی اگر ہوش کے ناخن نہ لیے۔ وگرنہ جہاں کے یہاں سے جس طرح کے بیانات یہاں پر گئے ہمارے قاضی صاحب کی طرف سے، اور جو ہمارے حافظ صاحب کی طرف سے، اور جو ریئیکشن وہاں سے آیا، اور پھر یہاں پر کیپٹن مبین جیسے لوگوں کو جس طرح سے پروموٹ کیا جانا ہے، اس کے نتیجے میں اب یہاں پر بھی ایک نیشنلزم اور اس کے ذریعے سے تباہی اور بربادی جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ پہلے جس طرح امت کی شرادہ بندی ہوئی ہے، قومیت سے اوپر نکل کر اس سے اوپر جا کر امت کی سطح پر دوبارہ جو ہے وہ تشکیل کی جائے ملکوں کی، اور قومیت سے بالاتر ہو کر، یعنی قومیت کو حضور نے جاہلیت کی پکار قرار دیا ہے، اور اپنی قوم کے لیے لڑنا اور اسی جو چیز قوم کے لیے بہتر ہے اسی کے لیے آگے بڑھنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریے سے یہ بالکل متصادم شے ہے، چاہے امامے اور داڑیاں جتنی مرضی بڑی ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کے منافی ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ تھوڑا سا سمجھیے کہ حالات کا انالیسز ہے۔ اس ضمن میں بہتر لوگ وہ ہوں گے،
خاص طور پر ایک تو یہ کہ ہر مجدون کے لیے اسی درجے میں یہاں پر تیاری ہو اور یہاں پر اسلامک اسٹیٹ آ جائے اور یہاں کے جو مضبوط ترین وسائل ہیں وہ اس جنگ کے اندر کھپ جائیں اور یہ ایٹمی بم جو ہے یہ واقعتاً صحیح جگہ پر لگ جائے. اس کے لیے اس ملک کے اندر کوشش کی جائے, ایک ایسی کوشش کو جو ملک کو توڑنے والی نہ ہو. اور سیکنڈلی سطح پر پاکستان اور افغانستان کے حالات کے اندر دونوں ملکوں کی قیادتوں کو یہ غور کرنا ہوگا, یہ سوچنا ہوگا کہ جنگ جو ہے اس کے کوئی بہتر نتائج برآمد نہیں ہوں گے. اس کے نتیجے سے مسلمانوں کی بڑی خون ریزی ہوگی, بڑی تباہی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خون ریزی اور اس تباہی سے سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور فرمایا کرنے والا ہوں ان کو جنہوں نے پیروی کی ہے آپ کی, غالب ان پر جنہوں نے کفر کیا ہے قیامت کے دن تک. ایک رائے تو یہی ہے جو ڈاکٹر صاحب کی تھی کہ اس وقت اصلاً یہود ہی ہیں اگرچہ کہ آگے عیسائی ہیں. اب بھی اگر یہود کے پاس قوت ہے کہ ان کے پاس اصل جو اثاثہ ہے وہ عیسائیت ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو فلسطین کے اندر جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے, اگر امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو عرب جو ہیں وہ اسرائیل کو نوچ کھائیں گے. اور یہی بات صدر ناصر نے 61 میں کہی تھی. اس نے کہا ہم اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں, امریکہ کا نہیں کر سکتے. تو اب بھی ان کی پشت پر سمجھیے کہ وہی کھڑے ہیں. اور بعض لوگوں کی رائے اس آیت کی روح سے یہ بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اصل دشمن اس وقت بھی عیسائی ہے اور وہ اسرائیل پر فائق ہے, غالب ہے. اس خطے کے اندر ایک خون خوار بھیڑیے کی صورت میں اسرائیل کو اس نے باندھ کر رکھا ہوا ہے اور وہ اسے سپورٹ کرتا ہے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ سٹیبل نہ رہ سکیں. واللہ عالم, لیکن دونوں ہی صورتوں میں اسرائیل اس وقت مسلمان جو ممالک ہیں ان کا بدترین دشمن ہے. اور کم از کم ہمارا کم از کم اتنا تو ہے کہ اس کا قومی سطح پر جس قدر ممکن ہو سکے ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں. ثم الی مرجعکم, پھر میری طرف تم سب کا لوٹنا ہے. فاحکموا بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, تو میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان اس میں سے تم جس